امید آپ تمام جن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تفسیر سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسرا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں، تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران۔ آج ہم نے جس آیت سے آغاز کرنا ہے وہ ہے آیت نمبر 52، 52، 53 اور 54۔ یہ ہم اکٹھے پڑھیں گے ان آیات کو۔ ترجمہ ہے، پھر جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے۔ مخلص ساتھیوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اب پہلے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پچھلی آیات تھیں، جو ساتھ ساتھ لیکچر سن رہے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہم پچھلی آیات جو ہم پڑھ رہے تھے تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزات کا ذکر فرمایا گیا تھا، اور اب ان کی قوم کے اس معاملے کا ذکر ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، جو ان کی قوم نے یہ نہیں کیا تھا۔ پچھلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ذکر تھا جو کہ رحمت الہی ہے۔ اب ان کی جو قوم ہے ان کی ناقدری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، یعنی نبی کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھی تو انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تھی جو ان کے لیے سراپا رحمت تھی۔ اس ذکر سے مقصود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اگر آپ کے زمانے کے ناقدر کفار آپ کی تبلیغ کا اثر نہیں لیتے تو آپ اس پر پریشان نہ ہو، یہ ناقدری تو ہوتی چلی آ رہی ہے، یعنی پچھلے انبیاء کا نام ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک جو ہے وہ ہوتا آ رہا ہے کہ ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے اور یہ جو کفار ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے دلوں پر ہی مہر لگ چکی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتا تھا کہ آپ جو ہے وہ آپ تسلی رکھیے، یعنی آپ سے اس چیز کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر کانوں پر مہریں لگ چکی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو آپ کی کسی بات کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھی تھی اس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے کے زمین پر آنے کا ذکر تھا۔ اب ہمارے اس عقیدے کے حوالے سے ذکر ہے ان آیات میں جو کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے جا چکے ہیں، اور دوبارہ سے وہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، اور پھر مزید اور معجزات کا ظہور ہوگا ان سے۔ تو یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جس کے حوالے سے ہم یہ قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے۔ دیکھیں قرآن نے ہمیں اس عقیدے کے بارے میں بتایا تو قرآن پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو اس عقیدے کے حوالے سے بھی شک و شبہ کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر ہے ان آیات کی، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکیمانہ کلام اور اپنے معجزات اس قوم کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے بجائے اطاعت کے ان کے قتل کی تدبیر بنا ڈالی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کتنا انہوں نے حکیمانہ کلام کیا اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، اپنی نبوت کے حوالے سے، اپنے معجزات اس قوم کے سامنے پیش بھی کیے، لیکن انہوں نے بجائے یہ کہ وہ اطاعت کرتے پیغمبر کی، انہوں نے الٹا ہی کیا کہ انہوں نے خفیہ جو ہے وہ قتل کی تدبیریں بنانا شروع کر دی،
یعنی یہ جو کفار تھے انہوں نے مکر کیا تھا، جہاں یہاں پہ جو فرمایا نا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَمَكَرُوا، یعنی ان کفار نے مکر کیا تھا، فریب کیا تھا، دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. اور پھر ومکر اللہ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ کی ذات وہ کہ جو تدبیر فرمانے والی ہے. لفظ وہی ہے لیکن جب ترجمہ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ ترجمہ جب اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ایسا کوئی ترجمہ نہیں استعمال کرنا کیا جاتا. جو اہل محبت ہے وہ ایسا ترجمہ نہیں کرتے بھی کا عنصر ہو. اللہ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا تو فرمایا اللہ نے خفیہ تدبیر کی. یہ کفار جو تھے یہ مکر کر رہے تھے، یہ جو ہے وہ چالے چل رہے تھے. چال کہا جاتا نا مکر کو، تو یہ تو چالے چل رہے تھے، لیکن اللہ پاک کی ذات میں خفیہ تدبیریں فرمانے والا ہے. تو فرمایا لہٰذا جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس ارادے اور پختہ کفر کی جو علامات ان کو محسوس کر لیا تھا، تو پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ تھے، اب ضروری نہیں کہ مطلب سارے ہی ان کے جو زمانے کے لوگ تھے وہ سب ہی اس گروہ میں شامل نہیں تھے، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جو کہ مطلب ان کے ساتھ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو ان سے جب ان سے بات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرماتے ہیں کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ فی سبیل اللہ میرا مددگار کون ہوگا. تو ان کے خاص ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے. اس مدد پر نہ کوئی دنیاوی اجرت مانگتے ہیں آپ سے، اور نہ ہی کوئی اور چیز. صرف خواہش یہ ہے، اب خواہش کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن ہماری اطاعت اور فرما برداری اور مسلمان ہونے کی گواہی دے دیں. بس مطلب ہم آپ سے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ سے بس یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو ایمان ہے نا، یعنی اس کی گواہی دے دیجیے گا اللہ کی بارگاہ میں. یعنی ہم آپ کے ساتھی تھے اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، اور ہم آپ کی اطاعت کرنے والے تھے، آپ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور ہم ایمان والے تھے. تو اس چیز کی بس آپ گواہی دے دیجیے گا، اور اس کے بدلے میں مطلب اس بدلے میں بس ہم جو ہے وہ ادب آپ کی جو ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں. پھر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے مولا، ہم تیری تمام اتاری ہوئی کتابوں اور معجزات پر ایمان لائے اور سچے دل سے ظاہر اور باطن میں تیرے اس رسول کے پیروکار بن گئے. لہٰذا تو ہمیں نبی آخر الزماں کے زمرے میں داخل فرما لے، جو قیامت میں انبیاء کرام کے گواہ ہوں گے، یا ہمارا نام ان کے رجسٹر میں درج فرما لے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پار نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیریں بہت کچھ کی، اور رب تعالیٰ نے انہیں بچانے کی ایسی پختہ اور قوی تدبیر فرمائی کہ جس سے یہود بے خبر رہے. اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں بہتر اور قوی تدبیر فرمانے والا ہے کہ اس نے خفیہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا، اور جو قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا تھا اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر تختہ دار پر لٹکا دیا. یہود اب حیران ہے، وہ کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر اپنے آدمی کو سولی دی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. یقیناً ہماری تدبیر ان کی تدبیر سے قوی ہے، اور ہم اعلیٰ تدبیر فرمانے والے ہیں. اب اس جو تفسیر میں جس واقعے کا ذکر ہے، اس کو تھوڑا اور مفصل انداز میں ہم پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان پر جانے کا واقعہ کس طرح سے ہوا تھا. جیسے یہاں پہ فرمایا گیا کہ ہم شکل آ گیا، تو یہ کیا ہوا تھا سارا واقعہ. تو اس کو پڑھتے ہیں آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کا واقعے میں مفسرین کے حوالے سے کچھ قدر اختلاف ہے، لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر نعیمی سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو اوتھینٹک تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان اور تفسیر خزائن، یہ جو تفاسیر ہیں ان سے یہاں پہ جو ہے وہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے. یہ وہ واقعہ جو اوتھینٹک ہے، مطلب اس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ فرمائی تو انہوں نے آپ کے مقابلے سے عاجز آ کر آپ کی شان میں بکواس کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر بھی تہمتیں لگانا شروع کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایذا دینا شروع کر دیا.
اب تکلیف دیتے تھے، یہ بہت زیادہ دل آزاری کرتے تھے۔ ایک دن آپ شہر میں گشت لگا رہے تھے کہ شہر کے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ اب وہ یہ کہتے تھے نا کہ بس ہماری مرضی کی بات کریں، نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن جو بس ہم کہیں نا وہ ٹھیک ہے، یہ نبی جو بات کریں ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ان کے مطلب بنی اسرائیلی جو اس طرح کے تھے، تو بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے، تہمتیں لگایا کرتے تھے۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ان سب کو سور بنا دیا جائے۔ آپ کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ وہ سب کے سب سور ہو گئے تھے۔ لوگوں پر اس واقعے سے ہیبت طاری ہو گئی تھی، یعنی اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا پیغمبر کی بدعا سے۔ اور کسی نے بادشاہ وقت یہود کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے مقبول الدعا ہیں کہ یہودی کا بہت بڑا سردار اس کو کہا کہ تم، یہ وہ عمل تھا کہ جو یہ جو یہودی تھے، جو یہ لوگ کر رہے تھے، مطلب یہ جو چالیں چل رہے تھے کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے، یہ اصل میں ان کی چالیں تھی کہ جس کا ذکر اس آیت میں یعنی ہم نے پڑھا کہ وہ مکر کر رہے تھے، وہ فریب کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اس طرح سے جو ہے کسی بہانے سے ان کو جو ہے وہ ہم شہید کر دیتے تاکہ ان کی بدعا کا اندیشہ جاتا رہے۔ چنانچہ ایک شخص تھا تتیا نوس، اس کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ تتیا نوس جو تھا وہ ایک منافق آدمی تھا، جو بظاہر تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا بڑا دم بھرتا تھا، اور در پردہ وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا، اپنا آپ کو ظاہر بڑا کرتا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کے حواریوں میں سے ہی ہے، ان کے ساتھیوں میں سے ہی ہے، لیکن در پردہ وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تب ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرما دیا تھا کہ آج صبح سے پہلے ایک شخص مجھے چند درہم کے عوض فروخت کر دے گا۔ ہمیشہ ہی سے پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی رہتے ہیں اور مخلصین کے ساتھ منافقین بھی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے ہی مارے آستین سام دوست نما دشمن موجود ہوا کرتے تھے، یعنی وہ منافقین جو ہے وہ بھی حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور جا کے کیا مسلمانوں کی جو خبریں تھیں وہ جا کے کفار کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے منافقین جو ہے وہ شروع سے ہی انبیاء کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ ہی رہتے آئے ہیں۔ وہ حضرات ان منافقین کو پہچانتے ہیں مگر چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہوا۔ چنانچہ تتیانوس کو یہودیوں کی طرف سے 30 درم یعنی 7.5 روپے اس وقت کی حساب لگایا جا رہا ہے کہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس شرط پر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اچانک شہید کر دیں، یعنی اس کو ایک معاوضہ دیا گیا تھا کہ اس کے عوض تم مطلب یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کے عوض اتنے پیسے دے دیے جائیں گے۔ تو چنانچہ تتیانوس جو تھا وہ جماعت یہود کو اپنے ساتھ لے کر اندھیری رات میں آپ کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ قیام گاہ کے قریب آیا، وہاں پہ آ گیا۔ اس سب کو اس گھر کے آس پاس کھڑا کر کے، یہ جو ساتھی جو اپنے دوست ساتھ لے کر آیا تھا، جو اپنے مددگار لے کر آیا تھا، ان کو وہاں پہ کھڑا کر کے خود جو تھا وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اب دیکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اچانک کھڑکی کے ذریعے اس حجرے میں سے نکل کر آسمان پر تشریف لے گئے ہیں۔ اب وہ اکیلا اندر گیا، باقی سارے جو ساتھی تھے وہ باہر ہی تھے۔ یہ حیران رہ گیا، باہر کے یہودی یہ سمجھے کہ شاید تتیانوس عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے، اسی لیے واپسی میں دیر ہوگی، اتنے دیر کیوں لگ گئی ہے ان کو شہید کرنے میں، تو وہ سمجھے کہ اندر کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے تتیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے وہاں سے کھڑکی سے، یعنی جو ہے وہ ان کے حجرے کے باہر جو ہے وہ کھڑکی، اور وہاں سے آگے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر وہاں پہ تشریف لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو اس طرح سے باحفاظت ان کا اس طرح سے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اور ادھر سے وہ جو تتیانوس تھا جو شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، اس کو کیا کیا، اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اب یہ باہر آیا اور اس کے نکلتے ہی ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں اسے پکڑ ڈالا، کیونکہ ہم شکل جو بنا دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو کی تھی تدبیر۔ تو
यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम समझ कर उसे पकड़ना शुरू कर दिया। ये लाख चीखता चिल्लाया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, तत्यानूस हूँ, हजरत मसीह को कत्ल करने के लिए गया था, मगर किसी ने एक न सुनी। बोले कि ए ईसा, तूने हमारे आदमी को कत्ल कर डाला है, अब हमें धोखा देना चाह रहा है। ये कहकर इसे सूली पर चढ़ा दिया गया। आज तक जो ईसाई हैं वो इस वहम में मुब्तला हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर सूली दे दी गई है और फिर इन्हें दोबारा जिंदा करके आसमान पर पहुंचाया गया है। यानी ये उनका अकीदा, ईसाइयों का अकीदा ये बताया जा रहा है। वो इस वहम में है कि मतलब उनको जो है वो सूली दे दी गई, वो ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, उनको ही सूली दे दी गई थी और फिर इन्हें जो है वो दोबारा जिंदा करके आसमान पर पहुंचाया गया था। मतलब अकीदा उनका ही है। इसीलिए सारे ईसाई जो है वो सलीब की पूजा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम थे इस सलीब पर, और इस सूली को अपने गुनाहों का कफारा समझते हैं। समझ वो उनका अकीदा ये भी है इवन कि हमारे जितने भी हम गुनाह करते हैं तो उनका जो कफारा है वो ईसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से अदा कर चुके हैं। मतलब हम जो मर्जी करें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे गुनाहों का सारा जो है ना मतलब वो हमारी तरफ से उन्होंने कफारा दे दिया। अब हमें कोई जरूरत नहीं है नेक आमाल की भी। ये यहाँ तक है उनका अकीदा। मगर हकीकत ये है कि तत्यानूस को सूली दी गई थी, ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को। असल जो वाक्य है उसके बारे में आज हमें ये नहीं, इस तफसीर पढ़ने से हमें मालूम हुआ। हजरत मरियम को जब खबर पहुंची कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई है, तो आप एक औरत के साथ सलीब पर पहुंची और इस लटकती हुई लाश के सामने बैठकर रोने लगी। कई रोज तक बराबर यहाँ आती रही और रोती रही। सातवें रोज ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि जाओ अपनी माँ को तस्कीन दो, तसल्ली दो। लिहाजा आप एक पहाड़ पर रात के वक्त उतरे। सारा पहाड़ नूर से मुनव्वर हो गया। अपनी वालिदा और हवारियों को बुलाया। आपकी वालिदा आपसे लिपट कर रोने लगी और बोली कि ए ईसा, तुम कहाँ थे? फरमाया, वालिदा मालिदा, मैं बखैरियत हूँ और जिसको सूली दी गई है वो और शख्स है। आप सब्र कीजिए। अपने हवारियों को तबलीग अहकाम की हिदायत फरमाई और सबके लिए इलाके मुकर्रर कर दिए कि फला फला इलाके में दीन की खिदमत अंजाम दो। ये सारा काम तकसीम करके आप फिर दोबारा आसमान पर तशरीफ ले गए। हजरत मरियम ने कहा कि कहाँ जाते हो? फरमाया, रब ताला के पास। बोली, कब मिलोगे? फरमाया कि आपसे कयामत के दिन, और फिर निगाहों से गायब हो गए थे। हजरत मरियम 13 साल की उम्र में हामिला हुई थी और बैतुल मुकद्दस में बैतुल हिलम के जो इलाका है उसमें एक जंगल के दरख्त जो था उसके खजूर के नीचे, जो पहले खुश्क था, आपके हाथ लगने से सरसब्ज और फल वाला हो गया था, ईसा अलैहिस्सलाम वहां पे पैदा हुए थे। आपकी पैदाइश जो है वो सिकंदर के फतेह बाबुल के 65 साल बाद हुई थी और 30 साल की उम्र में आप पर वही आई थी। और 33 साल की उम्र शरीफ में रमजान की 27वीं रात थी, शब कदर की रात थी, जिसमें आप आसमान पर तशरीफ लेकर गए थे और आपकी वालिदा माजिदा आपके बाद 6 साल जिंदा रही थी। इस हिसाब से हजरत मरियम की जो उम्र है वो 52 साल बताई जाती है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे, दुनिया में 40 साल तक कयाम फरमा कर फिर आएंगे। इस हिसाब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ कुल 73 साल होगी। मतलब टोटल उनकी उम्र बताई जा रही है, टोटल उनकी उम्र कितनी होगी। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर रोज़ा मुतहरा में ही आपको जो है वो दफन किया जाएगा। इसीलिए रोज़ा अक़दस में 4 कब्रों की जगह थी, 3 जो बन चुकी हैं, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इनकी जो है वो ये तो वहाँ पे मौजूद है इनकी कब्र। तो बाकी जो चौथी कब्र है उसकी जगह वहाँ पे अभी भी मौजूद है, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो उनका मदफन बनेगी वो जगह। और क़यामत के रोज़ ये 4 हज़रात एक साथ उठेंगे, 2 नबी और 2 जो है वो, एक सिद्दीक और एक जो है वो हज़रत सैयदना फारूक आज़म। तो ये वाक़या था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का, फिर उसके बाद उनके दोबारा तशरीफ किस तरह लाएँगे, तो ये हमारे अकीदे का हिस्सा है ये वाक़या। अब जो हवारी का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है,
اس سے کیا مراد ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس لفظ کی جو مکمل تحقیق ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ کون لوگ تھے اور کتنے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور کچھ تفاسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 12 تھے۔ بعض جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید 29 تھے، مگر پہلی روایت جو اس کے حوالے سے صحیح ہے کہ 12 یہ حضرات تھے۔ یعنی کہ تھے کتنے تھوڑے، ایک اندازہ اس حوالے سے لگایا جائے تو اتنے تھوڑے سے لوگ، یعنی اتنے سال کی تبلیغ، اتنی محنت، اتنا کچھ، اتنے معجزات دکھائے گئے، پھر بھی کتنے ساتھی ساتھ ملے ہیں؟ صرف 12 لوگ، یعنی اتنے تھوڑے سے لوگ جو ہے وہ ساتھ ملے ہیں صحیح طریقے سے۔ عباس علماء فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ان حواریوں کا حشر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جو ہے وہ شہیدوں میں رکھنا، خداون ہمیں امت مصطفیٰ کے ساتھ لکھوا دے، یا ان کی دعا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جیسے اسی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 53 میں جو ہم نے جیسے پڑھا ہے۔ تو جو کہ اب مطلب انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں امت مصطفیٰ کے ساتھ لکھنا جو کہ نبیوں کے گواہ ہوں گے، جیسے کہ بعض کلمہ کو مسلمانوں کا حشر عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ہوگا، جنہیں دنیا میں ان سے محبت رہی ہوگی، تو عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مانتے آئے ہوں گے، تو ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو ہے انہوں نے دعا کی تھی کہ ہمیں امت مصطفیٰ کے ساتھ رکھنا، ان لوگوں میں رکھنا کہ جو نبیوں کے گواہ ہوں گے، امت مصطفیٰ کے جو مطلب جو حضور کی امت کے جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، وہ انبیاء کرام کی گواہی دیں گے ان کے حق میں۔ تو ان حواریوں نے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ رکھنا کہ جو حضور کی حضور کی امت کے وہ لوگ جو نبیوں کے گواہ ہوں گے۔ تو یہ ان کی دعا تھی جس کے حوالے سے اس آیت میں بیان کیا گیا۔ تو قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا آیا ہو۔ ہماری تو پھر انسان ہے، اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل میں اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اگرچہ کتا ہے مگر رب تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھوں کی صحبت ہم سب کو نصیب فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر بھی نصیب فرمائے، اور آگے ہمیں قیامت میں بھی اچھوں کی صحبت سنگت ہی عطا فرمائے، آمین۔ فائدے جو ان آیات سے ہمیں ملے، پہلا فائدہ یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، بلکہ سنت انبیاء ہے، بلکہ سنت الہیہ بھی ہے، جیسے یہاں پہ فرمایا رب تعالیٰ نے، اور رسول محمد میں بھی فرمایا گیا اس کے حوالے سے۔ اب دیکھیں نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا۔ تو یہاں پہ یہی مراد ہے نا کہ مطلب نبی ہیں، نبی ہو کے وہ اپنے اصحاب سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا، تو یہ یہاں پہ جائز ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ناجائز کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ فائدہ دوسرا جو ہمیں اس آیت سے ملا کہ مقبولان خدا کی خدمت رب تعالیٰ کی اطاعت ہے، کہ حواریوں نے اپنے آپ کو اسی لیے انصار اللہ کہا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے۔ تیسرا یہ کہ دنیا میں تو امتی نبی کی گواہی دیتے ہیں، مگر قیامت میں نبی انشاءاللہ امت کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقبولان بارگاہ الہی کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیں۔ چوتھا فائدہ جو ہمیں اس آیت سے ملا کہ اسلام اور ایمان ایک ہے، کیونکہ حواریوں نے ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلم کہا تھا۔ پھر ایک مسئلہ جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے تفسیر میں، کہ اصل لغت میں مکر کے معنی برے نہیں ہیں، مگر اب دھوکے اور فریب کو مکر کہنے لگے ہیں، اور اردو میں تو یہ لفظ بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، جیسے ہم کسی کو کہیں کہ تم نے مکر کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا، تم نے فریب کیا۔ لہٰذا آپ نہ تو عربی میں مکر کو رب کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، نہ اردو میں۔ اختلاف زمانہ اور وجہ بدل جانے سے احکامات بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جہاں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تو اس کے لیے معنی ہم ہمیشہ یہ لیں گے کہ خفیہ تدبیر فرمانے والا،
اللہ پاک کے لیے کبھی ہم مکر کا لفظ جو ہے وہ اس سینس میں نہیں استعمال کریں گے، دھوکا یعنی یا برے کسی بھی معنی میں جو وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اب صوفیانہ تفسیر ان آیات کی پڑھتے ہیں، تھوڑی سی بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اس کے حواس میں ربانی طاقتیں آ جاتی ہے، وہ رب تعالیٰ کی قوت سے دیکھتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی قوت سے سنتا ہے، چھوتا ہے، بولتا ہے اور چلتا ہے۔ جیسے بجلی کی فٹنگ میں پاور کام کرتی ہے، ایسے ہی جس کا کنیکشن رب تعالیٰ سے ہو جائے وہ ربانی طاقتوں سے کام کرتا ہے، رب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے اس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کے متعلق فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ہر مطلب اسے قوتیں ربانی قوت ہے جو اس کو عطا ہو جاتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے جو ہے وہ پہرانے یوسفی کی خوشبو پا لی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے چونٹی کی بولی جو ہے وہ سن لی تھی۔ حالانکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ چونٹی کی آواز سننا طاقت بشری سے باہر ہے، بشری طاقت سے باہر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے سن لی تھی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ پھر وہ سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی قوت سے ان کو قوت عطا فرماتا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ جو پل بھر میں فلسطین سے یمن پہنچ کر تخت بلقیس لے آئے تھے، اس واقعے کا ذکر ہے سورہ نمل میں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بحالت نماز ہاتھ بڑھایا تو جنت کا خوشہ پکڑ لیا تھا۔ یہ ہے ان بزرگوں کی قوت سماعت اور ان کی وہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ جب آج سائنس نے ٹیلی فون کے ذریعے قوت سماعت، دوربین کے ذریعے قوت بصارت یعنی کہ دور بیٹھے کسی چیز کو دیکھ لینا یہاں سے، یا فون پہ ہم آج دنیا کے ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے میں ہم بات کر لیتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے قوت ناطقہ کو اتنا تیز کر دیا، تو خدائی سائنس کا کیا پوچھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا پوچھنا۔ غرض یہ کہ ان حضرات کی یہ قوت نہایت قوی ہوتی ہے۔ پھر جیسے ظاہر کھانوں، پھولوں، پھلوں میں مختلف خوشبوئیں یا بدبوئیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ایمان اور کفر، نیکیوں اور بدکاریوں میں مختلف خوشبوئیں یا بدبوئیں ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ والے جو ہے وہ محسوس کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قوت، ایک تو جیسے بات کی سماعت کی یا ان کی دوسری قوتوں کی، تو اس طرح جو ان کی سونگھنے کی قوت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی بڑھا دیتا ہے کہ جب یہ سمجھ لیا تو یہ بھی سمجھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا داد سونگنے کی قوت سے ان یہود کے کفر کی بدبو سونگ لی تھی جو آپ کے قتل کے در پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان نبیوں کو، ولیوں کو اللہ تعالیٰ ایسی سماعتیں اور ایسی سونگنے کی حس بھی ایسے عطا فرما دیتا ہے کہ ایک تو ہے نا ظاہری چیزوں میں سے کسی چیز کی خوشبو یا بدبو سونگنا، تو یہ حضرات جو ہیں یہ لوگوں کے ایمان اور کفر کی جو ہے وہ خوشبو یا بدبو کو سونگ لیا کرتے ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے تو اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا سامنے بھی نہیں ہے، دور بھی ہے، تو اس کے متعلق بھی جان لیتے ہیں کہ یہ اس شخص کے ایمان کی کیا حالت ہے، یہ مومن ہے یا پھر یہ کافر ہے، تو اس کے بارے میں اللہ والے جو ہے وہ یہ جان لیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں ہم، آج کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 55 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں پہلے اس آیت کا۔ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اب فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئی۔ ایک یہ کہ پوری عمر تک آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، دوسرا یہ کہ اپنی طرف اٹھا لینا، اس کے حوالے سے، پھر تیسرا یہ کہ کافروں سے نجات دی جائے گی، اور چوتھا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں عرض کرتے ہیں کہ جو مرزائی ہیں
جو قادیانی ہیں انہوں نے آیت مبارکہ کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا ہے. مطلب جو عیسائیوں کا یہودیوں کا عقیدہ ہے تو اسی طرح مرزائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وفات پا چکے ہیں. تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے مرزائیوں کا، قادیانیوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقی معنی جو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پورا کر دے گا، آپ کو جو وہ پوری عمر تک پہنچا دے گا. تو جیسے کہ سورہ نجم میں فرمایا گیا پورا کرنے کے حوالے سے، وفا کا لفظ ہے، یعنی یہاں پہ توفا کا لفظ استعمال ہوا کہ یعنی پوری عمر کو پہنچا دے گا. تو اس لفظ کا ذکر جب یہ لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی استعمال ہو، جیسے فرمایا ابراہیم جو پورے احکامات بجا لایا، وفا پورے احکامات بجا لایا. تو اور یہ جو لفظ ہے یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مجازی معنی ہے کہ جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو تو اس وقت لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا. کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح جو ہے وہ دلائل موجود ہے، احادیث سے بھی موجود ہے. یہ چیز کو مطلب جگہ جگہ آیات بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، جس میں بتا دیا اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کو موت نہیں آئی ہے بلکہ وہ اپنی پوری عمر تک پہنچیں گے. ابھی موت نہیں آئے گی لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. جس وقت جب وقت آئے گا قیامت کے قریب، جب ایک وقت آئے گا جب وہ دوبارہ سے تشریف لے کر آئیں گے، تو وہ قرب قیامت میں جب وہ واپس تشریف لے کر آئیں گے تو تب جو ہے وہ ان کی اس کے بعد جب ان کا وفات ہوگی پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ دفنایا جائے گا. یہ سارے عقائد جو ہیں وہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. جب ایک چیز قرآن حدیث سے ڈائریکٹلی طور پہ یعنی ثابت ہے، حقیقی معنی اس کا سمجھا دیا گیا ہمیں، تو پھر ہم اسے مجازی معنی کیوں لیں؟ یعنی یہ مراد یہاں پہ لیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے یہ مطلب کیوں لیں جو یہاں پہ مرزائی لے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے یہاں پہ کہہ دیا کہ وہ تو اپنی پوری عمر کو پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ یہ اس آیت کو دلیل بنا کے مرزائی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو وفات پا چکے ہوئے ہیں. اور یہ اپنے مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، ان جو قادیانی ان کا یہ عقیدہ ہے وہ مرزا قادیانی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی صورت میں آیا ہے، ہم اس کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں اور وہ ہمارا نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. مطلب یہ ان مرزائیوں کا غلط ترین عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں ہے. حضور کی ختم نبوت یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ مطلب ہمارا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ اسلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے تو وہ حضور کی امتی کی حیثیت سے تشریف لے کر آئیں گے، نہ کہ مطلب الگ سے ایک نبی اور دوبارہ سے پھر جیسے وہ احکامات لے کر آئیں. نہیں، وہ سارا کچھ وہی بیان کریں گے اب جو قرآن سے ہوگا اور حضور کی حدیث سے ہوگا، حضور کی امتی کی حیثیت سے تشریف لے کر آئیں گے. تو اس چیز کو جب وہ غلط معنوں میں لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے غلط اپنی انداز میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور اپنی انداز میں پھر اسے مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جی ہمارا مرزا قادیانی جو ہے معاذ اللہ اس کو جو ہے وہ یہ لوگ نبی مانتے ہیں. پھر فرمایا آگے اور سجدہ اور رکوع کر، یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ اور رکوع کا بعد میں. تو کیا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں. لہٰذا جیسے یہاں واؤ کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ اس طرح کے پہلے سجدہ کیا کرتی تھی پھر رکوع کیا کرتی تھی، اس طرح نہیں ہوتا تھا. وہ بھی اسی ترتیب سے نماز پڑھا کرتی تھی. دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا جو یہاں پہ مراد دیا جاتا، تو فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو قتل کر دیں گے اور 40 سال تک وہ رہیں گے، نکاح تک فرمائیں گے اور یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوگا. اور وہ امت کیسے ہلاک ہو کہ جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت امام مہدی.
حضرت امام مہدی وہی ہوں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے. تو یہ حدیث میں متواتر حدیث میں جب اس کا حوالے سے ثبوت دیا جا رہا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مینار شرقی دمشق پر وہاں سے نازل ہوں گے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اقدس میں مدفن ہوں گے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اسی بات ہے کہ کفار سے نجات دلاؤں گا. اس طرح سے ہوگا کہ کفار کے نرخے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے. یہ بھی مراد ہے. اور پھر چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کو یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ منکروں پر غلبہ دینا. ان کو صحیح طور پہ جو ماننے والے ہوں گے ان کو جو ہے وہ غلبہ دیا جائے گا. صحیح معنی والے یقیناً صرف مسلمان ہی ہے, کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں. تو نہ وہ حق پر ہے نہ عیسائی اور نہ ہی یہودی. تو کس کو پہ غلبہ دیا جائے گا, یعنی یہاں پہ مراد ہے جو مسلمان ہوں گے ان کو غلبہ عطا فرمایا جائے گا. دعا کرتے ہیں کہ آج جو آیات پڑھی سمجھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نیک صالحین کی صحبت عطا فرمائے اور ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ جو ہم خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھتے ہیں. دوسرا لنک آپ کو بھیجا جاتا ہے, آپ ساتھ ہی اس لنک کو بھی جوائن فرما لیجیے. جزاک اللہ خیر.